آج گھر گھر کے اندر جو ایک بہت بڑی بلا آئی ہوئی ہے، ہر تیسرا چوتھا گھر یہ شکایت لے کر کے آتا ہے بیٹا ہاتھ سے نکل گیا، بیٹی ہاتھ سے نکل گئی۔ ماں باپ اس بات کے لیے روز پریشان ہیں، بیٹا ہاتھ میں نہیں آتا، بیٹی ہاتھ میں نہیں آتی۔ جہاں یہ جوان ہوئے 10ویں پاس کیا، یہ منہ دکھاتے ہیں ہم کو، آنکھ پھراتے ہیں ہم کو۔ فرما بردار بچوں کی کمی بہت کم ہو گئی۔ غلطی ان بچوں کی نہیں، ان ماں باپ کی بھی ہے۔ تم نے ان کی تربیت تو کھلونوں سے کی ہے، ان کی تربیت میں تو تم چاہتے تھے کہ ہر سنڈے ان کو پکنک پر لے جائیں، بچہ خوش ہو جائے گا، ان کو گھمائیں گے پھرائیں گے، جو بچہ مانگے گا سب لا کر دیں گے۔ ارے یہ 14 سال کا نہیں ہوا، ہاتھ میں موبائل بھی پکڑا دیا، سب کچھ کر دیا بچے کے لیے، اور اب باپ یہ سوچتا ہے یہ 16 سال کا ہو جائے تو میری بات ماننا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھو، زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا، بے شک بے شک، جو بوتے ہو وہی فصل آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم۔ میرے آقا کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو سب سے پہلے 3 باتیں سکھاؤ، 3 باتیں سکھاؤ۔ کیا ہے؟ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا ہوگا اس سے؟ تم جس بات کے لیے آج پریشان ہو نا، 16 سال کے بعد میرا بچہ میرا فرمان بردار بنے، یاد رکھو تم اگر اس بچے کو نبی کی محبت ڈالو، 16 سال نہیں تمہارا بیٹا 60 سال کا ہوگا تب بھی سر جھکا کر تمہارے ساتھ کھڑا رہے۔ کیا بات، بے شک بے شک، تم اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ڈالو، اللہ تمہاری محبت اس کے دل میں ڈالے۔ بے شک بے شک، یہ ریٹن دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 رسول پاک کے اہل بیت کی محبت۔ میرے آقا فرماتے ہیں بچوں کو سکھاؤ۔ تیسری چیز قرآن کی تلاوت۔ یہ 3 چیزیں سکھاؤ سب سے پہلے بچوں کو، لیکن ان 3 چیزوں سے تو ہم بچوں کو چھوڑ ہی چکے۔ سب سے پہلی چیز جو سکھانی تھی وہ اپنے نبی کی محبت۔ عزیزان گرامی وقار، آج گھر گھر کے اندر یہ جو مصیبتیں آئی ہیں، ماں باپ کی نہیں سنتا۔ ماں باپ اگر جوان لوگ ابھی شادی کر رہے تو ابھی سے طے کر لو بچہ ہوگا، یہ خواب نہیں دیکھیں گے پہلے اس کو کیا بنانا ہے۔ تم اگر اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالنے کی خواب لے کر اس بچے کی تربیت کرو، انشاءاللہ وہ ڈاکٹر بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، پروفیسر بھی بنے گا، لیکن ساتھ میں عاشق رسول بھی بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اور جہاں یہ دولت لے کر کے کھڑا ہوگا، عشق رسول کی دولت لے کر کھڑا ہوگا، اور پروفیسر بھی ہو جائے، ڈاکٹر بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھو مشائخ مارہا جن کے والدین نے ان کی تربیت کی، ان کو دنیاوی علوم کا ماہر تو بنایا ہے، لیکن آج تک آپ نے دیکھا کالج میں پڑھانے والا پروفیسر لاکھوں مریدین کی دستگیری بھی کر رہا ہو اور ان کی شریعت و طریقت کو بیان بھی کر رہا ہو۔ تعلیمات اسلام کے لیے یہ گھرانہ آئیڈیل ہے۔ میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں۔ جہاں پر ایک بیٹے کو باپ نے وقت کا ایک بڑا پروفیسر بنایا تمہارے اسی شہر کا، دوسرا بیٹا اگر انکم ٹیکس کا چیف بن چکا ہو، تیسرا اگر پولیس کی ڈپارٹمنٹ میں DIG یا بڑے عہدے پر پہنچا ہو، لیکن ہم نے ہر ایک کو دیکھا، چاہے یہ دنیا کے کسی مقام پر جائیں، جب یہ اپنے اسلاف کی بارگاہ میں آتے ہیں تو سر جھکائے ہوئے شریعت کے طریقت کے سنگم نظر آتے ہیں۔ کیا بات، بے شک بے شک، اس لیے کہ ان کی تربیت صرف اور صرف ٹیوشن کے بہانے نہیں چھوڑ دی گئی تھی، لوگوں کی گود میں ڈال کر۔ جیسے آج لوگوں کو لگتا ہے بچے کو پڑھانے کے لیے مہنگی اسکول دے دو، اچھی سے اچھی اسکول، اور بچہ آئے تو شام میں ٹیوشن کے لیے کسی ٹیچر یا پروفیسر کو دے دو۔ بچہ تمہاری گود میں آیا ہی نہیں۔ سنڈے تو باپ سے بچے کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ بھی پکنک کے نام پہ ہوتی ہے۔ یہ حالات جب بچوں کے ساتھ تربیت کے ہوں گے تو یہ بچے جن سے تربیت حاصل کی ہے ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ لیکن تم اگر شریعت کا ٹرانسفر چاہتے ہو، اسکول بھی پڑھاؤ، ٹیوشن بھی پڑھاؤ، لیکن عشق رسول کی دولت اپنے سینے سے ان کے سینے میں ڈالو۔ بالکل بے شک۔